بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں ادارہ الہدیٰ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ عزت بخشی اور یہ موقع عطا فرمایا کہ حدیث رسول اور سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہ خطبات، جن کی تعداد انشاءاللہ 12 ہوگی، علم حدیث کے مختلف پہلوؤں سے بحث کریں گے۔ اس میں علم حدیث کے فنی مباحث پر گفتگو بھی ہوگی، علم حدیث کی تاریخ پر گفتگو بھی ہوگی، اور محدثین کرام نے احادیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کرنے، فراہم کرنے، ان کا مطالعہ اور تشریح و تفسیر کرنے میں جو خدمات انجام دی ہیں، ان خدمات کا بھی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث ایک تعارف۔ علم حدیث کے تعارف کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ عموماً ہر مسلمان حدیث رسول سے تو واقف ہوتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ حدیث کیا ہے اور حدیث کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، لیکن بہت سے حضرات کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ علم حدیث فنی اعتبار سے کس کو کہتے ہیں، حدیث اور اس سے ملتی جلتی اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے، ان اصطلاحات کا استعمال اہل علم کے ہاں کن کن معنی میں ہوا ہے، اس کی فنی تفصیلات سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ اس عدم واقفیت کی وجہ سے بہت سے مسائل اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کا سوال ہو، فقہی احکام اور شریعت کے مسائل کی تفصیلات کا سوال ہو، شریعت کے احکام میں ترتیب اور باہمی ربط کا سوال ہو، ان سب چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے علم حدیث سے فنی واقفیت بقدر ضرورت لازمی ہے۔ پھر جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے، قرآن مجید تو ایک متعین کتاب ہے، پورا قرآن مجید اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، نہ اس سے باہر قرآن کا وجود ہے اور اس کے اندر سارا کا سارا قرآن سما گیا ہے، لیکن ایسی کوئی ایک کتاب حدیث یا سنت کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ بہت سی کتابیں ہیں، احادیث کے بہت سے مجموعے ہیں جن میں بہت سی احادیث ملتی ہیں اور ان سے سنت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے جب تک اسلامیات کے طلباء کو بالعموم اور قرآن مجید کے طلباء کو بالخصوص اچھی طرح سے یہ معلوم نہ ہو کہ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں، حدیث کی جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان سے استفادے کا طریقہ کیا ہے، کسی حدیث کی کتاب میں اگر کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے تو اس کی روشنی میں قرآن پاک کو کیسے سمجھا جائے، اس کے تفصیلی قواعد اور ضوابط مقرر ہیں جس پر گزشتہ 1300 سال سے لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور قرآن مجید اور ارشادات رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ قرآن مجید اور سنت کسی خلا میں پائے جاتے ہیں اور بغیر کسی تسلسل کے آج جس کا جی چاہے جو معنی اس کو پہنا دے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے معنی و مطالب سمجھائے، صحابہ کرام نے قرآن مجید کے معنی و مطالب تابعین کو سمجھائے، اور اس طرح سے نسلاً بعد نسلن، ایک طبقے کے بعد دوسرا طبقہ، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ پوری رہنمائی ہم تک پہنچی ہے۔ اس میں ماضی میں اگر کوئی خلا پیدا ہو جائے خدا نخواستہ، یا ہماری فہم میں کوئی ایسا خلل آ جائے کہ جس میں ماضی سے رشتہ کٹ جائے، تو پھر قرآن مجید کی فہم میں بڑی غلطیاں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ماضی قریب میں اور خود ہمارے ملک میں بہت سی گمراہیاں اس لیے پیدا ہوئیں کہ بعض لوگوں نے سنت رسول کے اس تسلسل کو، احادیث کے اس پورے علم اور فن کو، قرآن مجید کی تعبیر و تشریح کے ان سارے اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف عربی زبان اور اپنی فہم کی مدد سے
سمجھنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علم حدیث سے واقفیت ناگزیر ہے۔ علم حدیث کی اہمیت اور ضرورت پر تفصیلی گفتگو کل ہوگی، لیکن اس ابتدائی تمہیدی گزارش سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علم حدیث کی اہمیت علوم اسلامیہ میں بالعموم اور قرآن مجید کو سمجھنے میں بالخصوص کتنی ہے۔ حدیث، جس کو اس خاص فن کی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، عربی زبان میں بہت سے معنی و مطالب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں حدیث کے معنی گفتگو کے بھی ہیں، حدیث کے معنی نئی بات کے بھی ہیں، اور حدیث کے معنی کسی اہم اور قابل ذکر واقعے کے بھی ہیں۔ نئی چیز، نئی بات، اہم اور قابل ذکر واقعہ یا کوئی گفتگو، کوئی کلام، اس کو عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے مشہور ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوگا، جس میں آپ نے فرمایا کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، ایک جگہ ہے احسن الحدیث کتاب اللہ، یعنی سب سے اچھی گفتگو، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے۔ گویا حدیث اور کلام دونوں بعض دفعہ مترادف کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، آپس میں اختلافات ہوتے رہتے تھے، ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جنگ ہوتی تھی، تو جو جیتنے والا قبیلہ ہوتا تھا، جو جنگ میں کامیاب ہوتا تھا، وہ اس کامیابی کو ایک تاریخی جشن کے طور پر یاد رکھتا تھا۔ اس کی تفصیلات اس قبیلے کے خطیبوں میں، شاعروں میں اور قبیلے کے عام لوگوں میں افتخار کے ساتھ محفوظ رکھی جاتی تھی۔ ان واقعات کو ایام العرب کے نام سے یاد کرتے تھے، یعنی عرب کے نمایاں یا تاریخی یا قابل ذکر دن۔ ان ایام مشہورہ کو احادیث بھی کہا جاتا تھا، احادیث العرب، یعنی وہ تاریخی واقعات جو کسی قبیلے کی تاریخ میں قابل ذکر ہیں اور قبیلہ اظہار فخر کے طور پر اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ جو احادیث کا لفظ ہے، یہ احدوثہ کی جمع ہے، لیکن عام رواج محدثین کے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ حدیث کی جمع احادیث استعمال کی جا رہی ہے۔ اصل لغت کے اعتبار سے احادیث جمع ہے احدوثہ کی، الف ہے دال واو سے گولتے، احدوثہ یعنی کوئی خاص بات یا کوئی ایسی نمایاں چیز یا ناول چیز جس کو لوگ یاد رکھیں، اس کی جمع احادیث ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ احادیث اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے انہیں بھولے بسرے قصے بنا دیا۔ گویا احادیث کے معنی کسی تاریخی واقعے کے اور تاریخی قصے کے بھی آتے ہیں، حدیث کے معنی نئی چیز کے بھی آتے ہیں۔ آپ نے عربی زبان میں پڑھا ہوگا کہ حدیث عہد بالاسلام، نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، تو حدیث کے معنی نئی بات، یہ قدیم کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ازلی اور ابدی ہے، اس لیے اس کا کلام بھی ازلی اور ابدی ہے۔ قرآن مجید کلام قدیم ہے، اور اگر وہ کلام قدیم ہے تو اس کے گویا مقابلے کے طور پر حدیث کو کلام حدیث یعنی نیا کلام قرار دیا گیا۔ دونوں وحی الہی ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایک کلام قدیم ہے جو قدیم سے چلا آ رہا ہے، ایک کلام نو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کے زمانہ حیات میں آپ کے ذریعے انسانوں تک پہنچا، اس لیے بھی علم حدیث کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حدیث کا لفظ لغوی معنی میں مختلف مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک حدیث یا اس جیسا ایک کلام یا اس جیسی گفتگو بنا کر لے آؤ۔ یہاں حدیث کا لفظ کلام اور گفتگو کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے خود حدیث پاک میں لفظ حدیث لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ علم حدیث ایک خاص فن کے طور پر جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ تمام چیزیں یا وہ تمام امور جن کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، آپ کے افعال اور آپ کے احوال کی تحقیق کرنا ہو۔ اصطلاح میں علامہ بدر الدین عینی ایک مشہور محدث ہیں، صحیح بخاری کے شارح بھی ہیں اور مشہور فقیہ بھی ہیں، انہوں نے علم حدیث کی تعریف کی ہے کہ ہوا علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ۔ علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال یعنی حالات معلوم کیے جائیں۔ علم حدیث کی تعریف میں محدثین میں شروع سے ایک اختلاف رہا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ کیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کا نام حدیث ہے، یا صحابہ کرام کے اقوال، افعال اور احوال کا نام بھی حدیث ہے؟ پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال، احوال اور افعال تو حدیث میں شامل ہیں، لیکن تابعین کے اقوال، احوال اور افعال شامل نہیں ہیں۔ کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ تابعین کے اقوال، احوال اور افعال بھی حدیث میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں تھوڑا سا فرق واقع ہو جائے گا۔ جو حضرات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، افعال اور اعمال کو حدیث قرار دیتے ہیں، وہ اس کی وہ تعریف کریں گے جو میں نے عرض کی۔ جو صحابہ اور تابعین کے اقوال، افعال اور اعمال کو حدیث قرار دیں گے، وہ اس میں صحابہ اور تابعین کا لفظ بھی شامل کر دیں گے۔ لیکن اس اختلاف سے یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے علم حدیث کے ذخیرے پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ علم حدیث کا ذخیرہ وہی ہے، چاہے آپ یہ تعریف اختیار کریں، چاہے وہ تعریف، چاہے تیسری تعریف۔ اس لیے کہ جو حضرات صحابہ کرام کے اقوال و ارشادات کو بھی حدیث قرار دیتے ہیں، وہ اس لیے حدیث قرار دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ارشادات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور احوال کا پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کرام کے اجتماعی طرز عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ صحابہ کرام کے رویے سے معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ کوئی کام سنت رسول سے ہٹ کے نہیں کرتے تھے، ہر کام 100% اس طرح کیا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، چاہے بطور سنت کے آپ نے کیا ہو، یا بطور عادت کے، یا بطور ذاتی پسند ناپسند کے کیا ہو، جس کا دین یا شریعت سے تعلق نہ بھی ہو، اس کو بھی وہ اختیار کرنے کی اور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا فعل، اس اعتبار سے تو ان کا اپنا فعل ہے کہ ایک صحابی کا فعل ہے، لیکن اس سے یہ اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص معاملے میں کیا رویہ اختیار فرمایا۔ اس سے حضور کے رویے کی بالواسطہ نشاندہی ہوتی ہے۔ تو اس مفہوم کے اعتبار سے صحابہ کرام کے اقوال بھی، افعال اور احوال بھی حدیث کا حصہ ہو جائیں گے۔ یہ کیفیت تابعین کی ہے کہ تابعین میں ہزاروں انسان اور ہزاروں مقدس لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی، لیکن ایسے بھی تھے جن کا علم حدیث سے اعتراض نہیں تھا، وہ زندگی کی اور سرگرمیوں میں اپنے وقت کو لگاتے تھے۔ لیکن ان میں سے بہت سوں کے رویے اور طرز عمل سے صحابہ کرام کے طرز عمل کی نشاندہی ہوتی تھی، صحابہ کرام کے طرز عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی نشاندہی ہوتی تھی۔ اس لیے علم حدیث کی تعریف میں یہ دونوں چیزیں بعض حضرات نے شامل کی ہیں۔ اب یہ تعریف تو ہوئی علم حدیث کی۔ خود حدیث کی تعریف کیا ہے، جس کا علم حدیث کہلاتا ہے؟ حدیث کی مختصر ترین اور جامع ترین تعریف یہ ہے جو ایک بڑے محدث نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل ما اضیف الی النبی علیہ الصلوۃ والسلام فهو حدیث۔ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نسبت رکھتی ہے وہ علم حدیث ہے، وہ حدیث میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کیسے ارشاد فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فعل کیسے فرمایا، آپ کا طرز عمل کیا تھا، آپ کی شخصیت، ذات مبارکہ، ہر چیز جس کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہے وہ حدیث ہے۔ یہ مختصر ترین تعریف علم حدیث کی ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جس کی نسبت حضور کی ذات تک صحیح ہے، اور وہ روایات بھی شامل ہیں جن کی نسبت حضور کی ذات مبارک سے کمزور ہے، اور وہ روایت بھی شامل ہیں جن کی نسبت حضور سے اہل علم کی نظر میں درست نہیں ہے۔ جو منسوب ہو گیا وہ حدیث میں شامل ہو گیا۔ پھر حدیث کے درجے ہیں جس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، معاشیات کا ایک موضوع ہے، سیاسیات کا ایک موضوع ہے، منطق اور فلسفے کا ایک خاص موضوع ہے، ہر کتاب کا موضوع ہوتا ہے۔ محدثین نے یہ سوال اٹھایا کہ علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ علم حدیث کا موضوع محدثین نے ذات الرسول علیہ الصلوۃ والسلام من حیث انہ رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ علم حدیث کا موضوع ہے۔ بعض اہل علم کو اس میں تأمل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو علم حدیث کا موضوع قرار دیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی ذات تو علم طب کا موضوع ہو سکتی ہے، میڈیکل سائنس کا موضوع تو ہو سکتی ہے، علم حدیث کا موضوع کیسے ہوگی؟ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس
تعریف کے آخر میں شرط لگائی گئی تھی کہ من حیث انہ رسول اللہ، یعنی وہ اس حیثیت سے آپ کی ذات مبارک کا مطالعہ کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت میں آپ کی ذات گرامی کا مطالعہ یہ علم حدیث کا موضوع ہے. بعض حضرات نے علم حدیث کا موضوع تھوڑا سا ہٹ کر قرار دیا ہے، مفہوم اس کا بھی وہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ المرویات الحدیثیہ من حیث الاتصال والانقطاع، کہ وہ تمام روایات و مرویات جو حدیث کہلاتی ہیں اس اعتبار سے کہ ان کی سند ذات رسالت مآب تک براہ راست پہنچتی ہے یا درمیان میں کوئی انقطاع واقع ہوا ہے. ذات رسالت مآب تک یہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، گویا بالواسطہ ذات رسالت مآب تک پہنچے یا بلا واسطہ ذات رسالت مآب تک پہنچے، دونوں صورتوں میں علم حدیث کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنتی ہے. آپ نے حدیث سے متعلق لٹریچر میں کئی الفاظ سنے ہوں گے، حدیث، سنت، اثر، خبر. یہ الفاظ الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں یا ان کا ایک مفہوم ہے؟ اس کے بارے میں محدثین میں ہمیشہ گفتگو رہی ہے اور محدثین نے کلام کیا ہے. لیکن دو باتیں آگے بڑھنے سے پہلے ذہن میں رکھیے. پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے، اور یہ صرف علم حدیث میں نہیں بلکہ علم تفسیر میں، علم فقہ میں، اصول فقہ میں، تاریخ میں، ہر فن میں یہ چیز مشترک ہے کہ اصطلاحات ہمیشہ بعد میں پیدا ہوتی ہیں. اصطلاحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں پیدا نہیں ہوئی، صحابہ کرام کے دور میں بیشتر اصطلاحات پیدا نہیں ہوئی، تابعین اور تبع تابعین کے دور سے اصطلاحات سامنے آنا شروع ہوئی، اور جب علوم و فنون مدون ہوئے فنی اعتبار سے اس وقت زیادہ اصطلاحات مرتب ہوئیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں بہت سے الفاظ ان اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوئے جو بعد میں محدثین کے ہاں رائج ہوئے. اس لیے یہ چیز سامنے رہنی چاہیے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ایک لفظ بعد میں محدثین یا فقہا یا مفسرین کے ہاں اصطلاحی لفظ بن گیا اور وہ حدیث میں آیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اس اصطلاحی مفہوم میں آیا ہو، وہ اپنے لغوی مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا کہ فلیاتو بحدیث مثلی، حدیث کا لفظ غیر حدیث یا غیر قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ یہ اصطلاح بعد کی ہے، قرآن پاک میں یہ اصطلاح نہیں تھی. ایک بات تو یہ یاد رکھیں ان سب اصطلاحات کے بارے میں. دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ عربی کا ایک کلیہ ہے لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ الہدا میں یہ طے کریں کہ ہماری اصطلاح یہ ہے کہ اگر سفید لائٹ جلا دی جائے تو سب لوگ کلاس میں آ جائیں، اور ہری لائٹ جلا دی جائے تو کلاس سے نکل جائیں، کلاس ختم ہو گئی. آپ کو اصطلاح اختیار کرنے کا، کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے یہ اصطلاح کیوں رکھی ہے، اس کا آس کیوں نہیں رکھا. آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کوئی لفظ مقرر کر لیں کہ جو باہر سے ٹیچر آئے گا اس کو معلم کہیں گے، جو اندر کا ہوگا اس کو مدرس کہیں گے. اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. اس لیے اگر محدثین نے اپنی اپنی اصطلاحات اختیار کی ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض کا یا شک و شبے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر عالم کو یا غیر عالم کو اپنی اصطلاحات وضع کرنے کا حق ہے. لہذا مفسرین میں اور محدثین میں کچھ اصطلاحات کے بارے میں تو اتفاق رائے ہے، کچھ اصطلاحات کے بارے میں بعض حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار دے کے اس کو استعمال کیا ہے، بعض اور حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار دے کے استعمال کیا ہے، جس کی تفصیل وقتاً فوقتاً آئندہ 11 دنوں میں آپ کے سامنے آتی رہے گی. اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق لوگوں نے رکھا ہے. حدیث اور سنت دو اصطلاحات مشہور ہیں. قرآن پاک میں سنت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور حدیث کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. خود حدیث پاک میں حدیث کا لفظ بھی آیا ہے، سنت کا لفظ بھی آیا ہے. حدیث اور سنت کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کی تو رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک مفہوم میں ہیں. جو حدیث ہے وہ سنت ہے، جو سنت ہے وہ حدیث ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے. کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حدیث ایک عام چیز ہے اور سنت اس کا ایک حصہ ہے. حدیث تو ہر وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منسوب ہو گئی، جس میں ضعیف احادیث بھی شامل ہیں، جس میں موضوع احادیث بھی شامل ہیں، منکر اور شاذ احادیث بھی شامل ہیں، جس کی تفصیل آگے آئے گی. اور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جو حدیث کی بنیاد سے ثابت ہوتا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طے شدہ طریقہ ہے، جو آپ نے اپنی امت کو سکھایا
جو قرآن پاک کے منشا اور معنی کی تفسیر و تشریح کرتا ہے، جو قرآن پاک کے لائے ہوئے نظام کی دنیا میں عملی تشکیل کرتا ہے، اس طریقے خاص کا نام سنت ہے۔ پھر اگر سنت کی تعریف یہ ہو کہ وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے قائم فرمایا، جس طریقے کو قائم فرمانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ طریقہ کیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ارشادات سے ثابت ہوتا ہے، یا صحابہ کرام کے ارشادات سے بھی ثابت ہوتا ہے، یا تابعین کے ارشادات سے بھی ثابت ہوتا ہے؟ جو اختلاف حدیث میں تھا وہ اختلاف سنت کے بارے میں بھی ہے۔ امام مالک جو مشہور امام المحدثین ہیں اور امام الفقہا بھی ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین، ان تینوں کا طرز عمل اور ان تینوں کا طریقہ متبع شامل ہے۔ آپ موطا امام مالک پڑھیں تو موطا امام مالک میں بارہا، درجنوں نہیں سینکڑوں مقامات پر امام مالک نے ایک خاص عمل کو اپنی تحقیق میں سنت قرار دیا ہے اور دلیل دی ہے کہ فلاں صحابی یہ طرز عمل اختیار کیا کرتے تھے، کبھی دلیل دی ہے کہ فلاں تابعی یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ لکھا کہ یہ فلاں طرز عمل سنت ہے اس لیے کہ عبد الملک بن مروان کو میں نے یہ کرتے دیکھا۔ یہ امام مالک کی رائے ہے۔ کچھ حضرات ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اور طریقہ کار کو سنت قرار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے طریقہ کار کو صحابہ کی سنت قرار دیا جائے گا ان کے نزدیک، خلفاء راشدین کی سنت کو خلفاء راشدین کی سنت قرار دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار نہیں دیا جائے گا۔ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں، علم حدیث کا بالکل الگ مفہوم ہے اور علم سنت کا بالکل الگ مفہوم ہے۔ سنت کی تعریف جن لوگوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ طریقہ متبع کا نام سنت ہے، وہ طریقہ جس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا وہ سنت ہے۔ سنت کی اصطلاح اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، حدیث کی اصطلاح تو اسلام نے دی ہے، حدیث کا لفظ تو ان لغوی معنی میں نہیں تھا، لغوی معنی میں یہ مفہوم نہیں تھا، لیکن سنت کا لفظ قریب قریب انہی معنی میں اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ نے جاہلی شاعری کا مطالعہ فرمایا ہو تو جاہلی شاعری میں مشہور شاعر ہیں، معلقات کے شعراء میں سے ایک ہیں لبید ابن ربیعہ العامری، ان کا کہنا ہے، وہ ایک شعر میں کہتے ہیں کہ من معشرن سنت لہم آباؤہم، میرا تعلق اس گروہ سے ہے جن کے آبا و اجداد نے ایک سنت مقرر کی ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ سُنَّةٌ وَإِمَامُهَا، اور ہر قوم کی ایک سنت یعنی طریقہ متبع ہوتا ہے اور ایک امام ہوتا ہے۔ یعنی میرے آبا و اجداد اتنے بڑے لیڈر تھے کہ ان کا طریقہ کار پورے عرب میں سنت بن گیا، اسلام سے پہلے کا طریقہ بن گیا۔ یہاں سنت کا لفظ اسلام سے پہلے اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث اور سنت یہ دونوں الگ الگ معنی میں استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مشہور محدث امام عبد الرحمن ابن مہدی بھی ہیں، عبد الرحمن ابن مہدی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مالک کے ان کا امام سفیان ثوری کے بارے میں کہنا ہے، سفیان ثوری مشہور محدث ہیں، اپنے زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے، امیر المومنین فی الحدیث یعنی حدیث میں مسلمانوں کے امیر، اور انتہائی صف اول کے اعلیٰ ترین، عظیم ترین اور متقی ترین محدثین میں سے گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں عبد الرحمن ابن مہدی نے کہا کہ ابن سفیان الثوری امام فی الحدیث، سفیان ثوری حدیث کے امام ہیں، والاوزاعی امام فی السنہ، امام اوزاعی جو مشہور فقیہ ہیں سنت میں امام ہیں، ومالک سنت فیہما، امام مالک جو موطا کے مصنف ہیں یہ دونوں کے امام ہیں، سنت کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں۔ گویا انہوں نے ان دونوں کو بالکل الگ الگ مفہوم میں سمجھا ہے۔ آپ نے حدیث کی اکثر کتابوں میں پڑھا ہوگا، ایک محدث جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس حدیث پر روایتی بحث کرنے کے بعد درایت کے نقطہ نظر سے بحث کرتا ہے، جس پر ہم آگے بات کریں گے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ھذا الحدیث مخالف للقیاس والسنہ والاجماع، اس حدیث پر ہم اس لیے اس کے ظاہر پر عمل نہیں کریں گے کہ یہ قیاس، سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف سنت ہے، گویا سنت اور حدیث کو وہ متعارض مفہوم میں لے رہے ہیں۔ یہ مثالیں میں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے دی ہیں کہ محدثین کا ایک گروہ حدیث و سنت کو الگ الگ مفہوم میں سمجھتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی سنت کا لفظ
اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کے لیے، اللہ تعالیٰ کی سنت کے لیے، عادت کے لیے استعمال ہوا ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو خاص نظام ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، جو اللہ کا اصول ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے. اللہ کے اس اصول اور اللہ کے اس طریقے کے لیے بھی قرآن پاک میں سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے. مدینہ منورہ کو بعض لوگ دار السنہ قرار دیا کرتے تھے، یعنی سنت کا گھر جہاں سے ساری سنتیں نکلی ہیں. یقیناً مدینہ منورہ دار السنہ تھا. صحابہ کرام جن کے پاس سنت کا علم تھا منورہ ہی میں رہتے تھے. مدینہ منورہ ہی سے سنت کے ذخائر نکلے ہیں. مدینہ منورہ ہی سے صحابہ کرام دنیا کے گوشوں میں پھیلے. اس لیے دار السنہ مدینہ منورہ کا نام ہونا ایک بالکل فطری اور طبیعی چیز ہے. حدیث اور سنت کے ساتھ ساتھ حدیث اور اثر کی اصطلاح بھی ہے. اثر الف ثا را. اثر کے لفظی معنی تو کوئی وہ نشان جو قدم کا کہیں پڑ جائے، آثار قدم بھی کہتے ہیں، یا کسی چیز پر کسی اور چیز کا نشان پڑ جائے، عربی زبان میں اس کو اثر کہتے ہیں. اور تاثیر کا معنی کسی پر نشان ڈال دینا. آپ نے کسی چیز پر اپنے انگوٹھے کا نشان ڈال دیا، اس عمل کو عربی زبان میں تاثیر کہتے ہیں. اثر کا لفظ بھی علماء اہل حدیث کے نظر میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. محدثین کی ایک جماعت ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال و اعمال و افعال کے لیے اثر کی اصطلاح استعمال کرتی ہے، آثار صحابہ و تابعین. ایک اور جماعت ہے جو اثر اور حدیث کو ایک مفہوم میں سمجھتی ہے. اس کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اقوال و افعال اور اعمال، اور صحابہ اور تابعین، ان سب کے اقوال و اعمال کو حدیث بھی کہتے ہیں، اثر بھی کہتے ہیں. علم حدیث کی اصطلاح میں اصطلاحات پر آگے چل کے بات ہوگی. ایک اصطلاح ہے مرفوع. مرفوع کے معنی جس کو بلند کیا گیا ہو، جس کو اٹھایا گیا ہو، بلند شدہ، ایگزالٹڈ. انگریزی میں ایگزالٹڈ آپ کہیں گے. مرفوع کے معنی بلند شدہ یا ایگزالٹڈ. اصطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، جس میں راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے کر صراحتاً آپ کی ذات مبارکہ سے اس کو منسوب کرتا ہے، اس کو مرفوع کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسری اصطلاح ہے موقوف، یعنی ٹھہرا ہوا جو رک گیا ہو، ہالٹڈ آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، جس کی نسبت صحابہ تک پہنچی ہے، صحابہ کرام کے بعد آگے نسبت نہیں کرتے. راوی بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھ سے بیان کیا، ان سے فلاں شخص نے بیان کیا، انہوں نے فلاں صحابی کو یہ ارشاد فرماتے سنا، اور پھر آگے وہ بات بیان ہوتی ہے، اس کے بعد آگے نہیں. اس بات کو موقوف کہتے ہیں جو صحابہ کرام پر جا کر رک جائے. جو لوگ اثر اور حدیث میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت اگر مرفوع ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچتی ہو، تو اس کو حدیث کہا جائے گا، اور اگر روایت صحابہ کرام پر موقوف ہو جائے یا تابعین پر موقوف ہو جائے تو اس کو اثر کہا جائے گا. یہی فرق ہے خبر اور حدیث کے بارے میں. خبر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. خبر کے معنی رپورٹ یا اطلاع. ہر وہ اطلاع یا رپورٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد یا فعل یا کیفیت یا عمل کے بارے میں کسی نے دی، وہ اصطلاحاً خبر بھی کہلاتی ہے، حدیث بھی کہلاتی ہے. اور یہ دونوں الفاظ انٹرچینجیبل بھی استعمال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بدلے میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ چار اصطلاحی الفاظ ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے، یعنی حدیث، سنت، اثر اور خبر. اصطلاحات میں کوئی اختلاف نہیں. ہر بڑے محدث کا حق ہے کہ جو اصطلاح چاہے وضع کرے، لیکن جب ہم کسی اصطلاح کو استعمال کریں تو یہ دیکھ لیں کہ ہم اسے کس سیاق و سباق میں استعمال کر رہے ہیں اور کس مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں. مثلا ایک اصطلاح امام بخاری کی ہے، ہم امام بخاری کے سیاق و سباق میں امام بخاری کی اصطلاح کو استعمال کریں، نہ کہ اپنی اصطلاح کو. یہ بات درست نہیں ہوگی کہ میں خود اپنی ایک اصطلاح آج وضع کروں یا آپ وضع کریں اور اس کو امام بخاری کے سیاق و سباق میں استعمال کریں. وہ امام بخاری کے نقطہ نظر کی صحیح ترجمانی نہیں ہوگی. اس لیے ان چاروں اصطلاحات کا مفہوم پہلے دن سے واضح ہونا چاہیے. علم حدیث جس کے بارے میں علم دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، اس میں مہارتیں دن بدن محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس سے دلچسپی خود اسلامیات کے طلباء کی محدود ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرد اور بے مثال علمی کارنامہ ہے.
یہ ایک ایسا بے نظیر علم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے. اس پر تھوڑی سی گفتگو تو کل کی گفتگو میں ہوگی، کل کے خطبے میں ہوگی، لیکن اختصار کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا علم موجود نہیں ہے جس کا مقصد کسی ایک شخصیت کے اقوال و افعال کو محفوظ رکھنا اور اس کو ہر قسم کے شک و شبے سے پاک کر کے اس طرح منقح کر دینا ہو کہ پڑھنے والوں کو اس طرح یقین آ جائے جیسے آج سورج نکلنے کا یقین ہے. جتنا یہ بات یقینی ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، اتنا ہی اس بات کو یقینی بنا دینا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلی کہ نہیں نکلی. یہ کاوش انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفرد کاوش ہے. دنیا میں بڑی بڑی دینی شخصیتیں گزری ہیں، آج ایسی شخصیتیں موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، جن کے پیروکاروں کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لوگ مانتے ہیں ان کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں میں یہودی، عیسائی، مسلمان تینوں شامل ہیں. لیکن ان میں سے کسی بھی جلیل القدر پیغمبر کے اقوال و افعال اور ارشادات کو محفوظ رکھنے کا ان کے ماننے والوں نے اس کا 1,00,000واں اہتمام بھی نہیں کیا، 1,00,00,000واں اہتمام بھی نہیں کیا جتنا اہتمام مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو محفوظ کرنے کے لیے کیا، جس پر آگے چل کر گفتگو تفصیل سے ہوگی. نہ پہلے ایسے کسی فن کی کوئی مثال ہے، نہ آگے چل کے کوئی مثال ہے. انسانی عبقریت یعنی انسان کا جو جینیس ہے اس کا اظہار 2 طریقوں سے ہوتا ہے. کسی علم و فن میں انسان کی عبقریت کا اگر آپ جائزہ لیں تو 2 انداز سے اس کا اظہار ہوتا ہے. ایک انداز تو وہ ہے جس کو آپ تخلیقی عبقریت کہہ سکتی ہیں، یعنی کریٹو جینیس. تخلیقی عبقریت سے مراد یہ ہے کہ ایسا جینیس یا ایسی عبقریت کہ جس میں انسان اپنی عقل سے کام لے کر علوم و فنون کے میدان میں ایسے کارنامے انجام دے جو کسی اور انسان کی عقل میں نہ آئے ہوں، انسانی عقل اس کو دیکھ کے حیران رہ جائے. مسلمانوں میں کریٹو جینیس کا اعلیٰ ترین نمونہ علم اصول فقہ ہے. اصول فقہ سے بڑھ کر کریٹو جینیس کی مثال مسلمانوں میں نہیں ملتی. جینیس کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے، عبقریت کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے جس کو کہہ سکتے ہیں ایکومولیٹو جینیس، یعنی معلومات اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنے وافر انداز سے فراہم کر دی جائیں کہ انسانی عقل اس کی کثرت پہ دنگ رہ جائے. علم حدیث مسلمانوں کے کیومولیٹو جینیس کا بے مثال نمونہ ہے. کوئی اور فن انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہے جس میں معلومات کے انبار، معلومات کے پہاڑ اور معلومات کے سمندر اس طرح جمع کر دیے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کیے گئے. آئندہ 11 دنوں کی گفتگو سے اس کا تھوڑا سا اندازہ ہو سکے گا. لیکن ایک چیز جس کا اعتراف ایک بڑے غیر مسلم مستشرق نے کیا، اسپرینگر کا آپ نے نام سنا ہوگا، جرمن مستشرق تھا، ہمارے ہندوستان بر صغیر میں بھی کافی رہا. اس نے علم حدیث پر کام کیا تھا. فن رجال کا جب اس نے مطالعہ کیا، فن رجال پر الگ سے ایک دن گفتگو ہوگی، یعنی علم حدیث کے راویوں کا علم. جب اس نے علم رجال کا مطالعہ کیا تو وہ دنگ رہ گیا یہ دیکھ کر کہ ایک شخصیت کے احوال اور اقوال کو یقینی بنانے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے 6 لاکھ انسانوں کے حالات جمع کیے گئے. 6 لاکھ انسانوں کے حالات اس لیے جمع کیے گئے کہ وہ 6 لاکھ انسان بالواسطہ یا بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو محفوظ رکھنے کے عمل میں شریک تھے. اس کی مثال مسیحیت کی تاریخ میں، یہودیت کی تاریخ میں، کسی مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتی. عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے پورے 2000 سال کی تاریخ میں ان شخصیتوں کے نام بتائیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچایا ہو، تو شاید اول تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور سمجھ میں آ جائے تو 25-30 آدمیوں سے
یا شاید 50-40 آدمیوں سے زیادہ کے نام وہ آپ کو نہ دے سکیں. مسلمانوں میں 6 لاکھ روات کے نام اس وقت محفوظ موجود ہیں. اور ابھی یہ 7 والے کمرے میں کچھ دیر انتظار کے لیے بیٹھا, یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اس کمرے میں کئی لاکھ انسانوں کے حالات محفوظ ہیں. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھا, ان کی آنکھیں اس شرف سے مشرف ہوئیں, ان کے کان اس اعزاز سے معزز ہوئے. اس لیے سب سے پہلے ان کے حالات جمع کرنے پر توجہ دی گئی. اور آج صحابہ کرام کے تذکرے پر جو کتابیں ہیں, جن کی تعداد 1-2 نہیں ہے, درجنوں ہیں, ان میں کم و بیش 12 سے 15 ہزار صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے. اس کی کوئی مثال آج کی تاریخ میں بھی نہیں مل سکتی, اس وقت بھی نہیں مل سکتی کہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے ساتھیوں کا, شرکاء کا اور اس کے اصحاب کا تذکرہ جمع کیا گیا ہو, اور 12,000 15,000 افراد کا تذکرہ اس لیے جمع کیا گیا ہو کہ یہ فلاں شخص کے اصحاب اور فلاں کے ساتھی ہیں, اور ان سے اس کے بارے میں کوئی معلومات یا رہنمائی مل سکتی ہے. اس نقطہ نظر سے آپ جتنا غور کریں, جس پر آگے چل کے تھوڑی سی بات ہم کریں گے, تو اندازہ ہوگا کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرد علم ہے, جس کی کوئی مثال نہ دنیا کے مذہبی علوم کی تاریخ میں ملتی ہے, نہ غیر مذہبی علوم کی تاریخ میں ملتی ہے. مذہبی علوم کی تاریخ میں ایسی مثالیں تو موجود ہیں کہ کسی مذہبی شخصیت کے ارشادات کے مجموعے مرتب ہوئے ہوں. آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض ارشادات بائبل میں موجود ہیں. یہ 4 انجیلیں جن کو عیسائی مستند انجیلیں مانتے ہیں, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمریاں اور آپ کے اقوال اور ارشادات کے مجموعے ہیں. اس سے قطع نظر کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے, یہ بات بہرحال اتفاق کے ساتھ سب مانتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کا اور ارشادات کے کچھ مجموعے ہیں. لیکن ان مجموعوں سے آپ فہرست مرتب کریں تو 200-250 سے زیادہ ارشادات کا مجموعہ نہیں ملے گا. سارے ارشادات سب ملا کر ان کی تعداد 200-250 سے زیادہ نہیں ہوگی. کنز العمال جو ہمارے بر صغیر کے ایک مشہور محدث علامہ سید علی متقی ہندی کی تصنیف ہے, اس میں انہوں نے 52,000 ارشادات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کیے. علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے یہ طے کیا کہ اس وقت تک جتنے مجموعے احادیث کے موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے ساری احادیث یکجا ایک کتاب میں جمع کر دی جائیں, اس میں انہوں نے یہ تعداد 70,000 کے لگ بھگ پہنچائی, اور وہ اس کام کو نامکمل چھوڑ کے رخصت ہوئے, مکمل نہیں کر پائے. ان کی کتاب جمع الجوامع یا الجامع الکبیر کے نام سے مشہور ہے. اس طرح سے جو بڑے مجموعے ہیں جن میں تعداد 60,000 65,000 70,000 تک دستیاب ہے, مقررات نکال دیے جائیں تو رفلی 50,000 کے لگ بھگ یہ ارشادات بنتے ہیں. اتنا بڑا مجموعہ دنیا میں کسی بھی انسان کے اقوال و ارشادات کا کسی مذہبی یا غیر مذہبی شخصیت کا موجود نہیں ہے. اس لیے خالص علمی اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی مذہبی یا دینی جذبے سے بھی علم حدیث کو حاصل نہ کرنا چاہے, جو بڑے افسوس کی بات ہوگی, لیکن خالص ایک علمی دلچسپی کے لحاظ سے بھی یہ مضمون اس کا متقاضی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ منفرد واقعہ کیسے اور کیوں وجود میں آیا. علم حدیث میں جو ذخیرہ سنت اور احادیث صحیحہ کا موجود ہے, اس کی ثقافت یعنی ایتھینٹسٹی کس درجے کی ہے, اس پر ایک خاص گفتگو میں بحث کی جائے گی. لیکن اس غلط فہمی کو آج ہمیشہ کے لیے نکال دیجئے کہ علم حدیث کے ثبوت میں کسی بھی اعتبار سے شک و شبے کی کوئی گنجائش پائی جاتی ہے. ہمارے یہاں بر صغیر میں بھی, بر صغیر سے باہر بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اردو, انگریزی, عربی, فارسی, جن کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث کے بارے میں شکوک پیدا کیے جائیں اور مسلمانوں کا اس پر ایمان کمزور کیا جائے. بدنیتی سے ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, نیک نیتی سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو درست کر دے. لیکن یہ یا تو بہت پرلے درجے کی غلط فہمی اور کم علمی ہے, یا انتہائی بدترین قسم کی بددیانتی ہے جس میں علم حدیث کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کیا جائے. کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جو طور طریقے ہو سکتے ہیں, انسانی ذہن اور دماغ میں آ سکتے ہیں, وہ سارے کے سارے سنت کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو محفوظ رکھنے کے لیے محدثین نے اور امت مسلمہ نے اختیار کیے, اور ان طریقوں سے محفوظ ہو کر علم حدیث منقع ہو کے ہم تک پہنچا ہے.
دنیا کے کسی علم پر اتنے بڑے انسانی دماغوں نے اور اتنی غیر معمولی یادداشت رکھنے والے انسانوں نے مسلسل غور و خوض نہیں کیا جتنا علم حدیث پر غور و خوض ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر سینکڑوں پہلوؤں سے لاکھوں انسانوں نے غور کیا ہے، اور یہ غور 1400 برس سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اس وقت بھی دنیا بھر میں جاری اور ساری ہے، اور نئے نئے اہل علم نے نئے نئے راستے اور نئے نئے رجحانات علم حدیث پر غور و خوض کے سامنے رکھے ہیں، جن پر میں سب سے آخری خطبے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ علم حدیث اسی طرح کا مستند علم ہے جیسے کوئی انسانی علم مستند ہو سکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے احادیث مبارکہ کو جس طرح محفوظ کیا گیا وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح قرآن مجید قطعی اور یقینی ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، احادیث کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ قرآن مجید ایک خاص ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کرایا، احادیث کو حضور نے اس ترتیب سے محفوظ نہیں کرایا۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیا، احادیث کو بہت سے صحابہ نے زبانی اس طرح یاد نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس ایک فرق کے ساتھ احادیث اور سنت اسی طرح مستند اور محفوظ ہیں جس طرح سے قرآن مجید مستند اور محفوظ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا اور آئندہ بھی افسوس ہے کہ ہمیں شاید سننے کا موقع ملے، کہ اس وقت احادیث کے جتنے مجموعے ہیں یہ سب کے سب بعد میں لکھے گئے۔ صحیح بخاری 3 صدی ہجری میں لکھی گئی، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ سارے مجموعے 3 صدی ہجری کے ہیں، اور وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ محدثین نے سنی سنائی باتیں، قصے، کہانیاں جو بازار میں مشہور ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دیے، مسلمانوں نے عقیدت مندی میں ان کو مان لیا، اور یہ چیز بطور حدیث رسول کے مشہور ہو گئی۔ یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی، کیوں پیدا ہوئی، اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی غلط فہمی جس کی تائید میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے ایک بات بھی درست نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا وہمی اور فرضی قسم کا خیال ہے جس کی نہ کوئی عقلی بنیاد ہے نہ علمی بنیاد ہے۔ علماء اسلام نے خاص طور پہ 20ویں صدی میں یہ بہت سے علماء حدیث نے اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے، اور اس غلط فہمی کی اس طرح تردید کر دی ہے کہ اب اس کے بعد اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔